ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ وصحتک قبل سقمک، اور اس کے بعد بیماری آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ تیسرا فرمایا وغناءک قبل فقرک، فقر آنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے آپ کو سہولت، آپ کو کاروبار، آپ کو ملازمت، آپ کو اچھی فیکٹری، آپ کو اچھی تجارت دی ہے، اسے غنیمت جانو۔ کہ اس سے پہلے کہ فقر آ جائے، یہ نہیں کہ اپنے مال و دولت کو غلط سمت پہ لٹا دو، بلکہ اس فقر سے پہلے پہلے غنیمت جانو کہ میں اسے احسن انداز میں، مثبت انداز میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور ایک انسان مشغول ہو جائے، مصیبت میں پھنس جائے، مشقت میں پڑ جائے، اس سے پہلے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو کہ اللہ نے سہولت سے رزق دیا ہوا ہے، اتنی زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ آپ دیکھیں بعض لوگ صبح سے لے کر شام تک مشقت کرتے ہیں، ہم 1000 کا نوٹ ایسے اڑا دیتے ہیں، وہ بیچارے صبح سے لے کر شام تک نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، اور بہت بلند بلند جگہوں پہ جا کے کام کر کے رات کو 1000 لے کے ٹگا ٹگا سوچ کے استعمال کرتے ہیں کہ میرے بچے کی پڑھائی کا خرچہ بھی پورا ہو جائے، میرے بچوں کی معاملات، ان کا کھانا پینا بھی پورا ہو جائے، میں گھر کے بل بھی ادا کر لوں، میں گھر کے دوسرے معاملات بھی چلا لوں۔ وہ 1000 کو کتنے معاملات میں تقسیم کرتا ہے، جبکہ ایک غنی آدمی 1000 کو ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے اڑا دیتا ہے۔ تو کہا اس وقت سے پہلے پہلے تم اس کو غنیمت جان لو جو اللہ نے تمہیں حیات دی ہے، سہولت دی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، کیونکہ یہ اس وقت ہماری زندگی جو ہے یہ ہماری کاشت کا زمانہ ہے، ہم نے کاشت کرنا ہے آئندہ زندگی کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو دعوت دی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سوچو کل کے لیے کیا بو رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر جو دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اب یہ کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دل سے پوچھ سکتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم نے پہلی بات اپنی امت کے ہر فرد کو، وہ بچپن میں ہے، وہ جوانی میں ہے، وہ بڑھاپے میں ہے، اسے 5 باتوں کی نصیحت کی کہ 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جانو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کریں، کیا ہم ان باتوں کو غنیمت جانتے ہیں؟ غنیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کی قدر کرے کہ اس وقت سے پہلے پہلے میں اس سے کچھ کام لے لوں۔ تو کیا ہم بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانتے ہیں یا اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں؟ چونکہ آج بات نوجوانوں کی ہے، اس لیے میں اسی پہ بات آگے چلاتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں یہ جوانی کا وقت اتنا اہم ہے، اتنا اللہ کی نظروں میں یہ قدر و قیمت والا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا قیامت کا دن جو 50,000 سال پہ مشتمل ہے، ابن آدم
حوا کی بیٹی اپنے دونوں قدموں میں ایک بھی قدم ہلا نہیں سکے گی جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے. پھر بتایا 5 چیزیں کون سی ہیں. سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت جو آدم علیہ السلام کو کریں گے وہ یہ کہ میں نے تمہیں زندگی دی، عمر کا ایک حصہ دیا، وہ 10 سال ہے، وہ 50 سال ہے یا 100 سال ہے، جتنا بھی ہے، میں نے جو تمہیں عمر دی، فیما افنا ہو، بتا کہاں فنا کی، کہاں کی؟ تیری زندگی کا کیا مقصد تھا؟ تیرا ٹارگٹ کیا تھا؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے زندگی دی تھی اس پہ کہاں تک عمل کیا؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی؟ کبھی سوچا میں نے یا آپ نے؟ ہم نے تو اس لیے سمجھا کہ اللہ نے زندگی دی ہے کمانے کے لیے، اللہ نے زندگی دی بچے پیدا کرنے کے لیے، اللہ نے زندگی دی اپنی جائیداد اور پراپرٹیز کو بڑھانے کے لیے، اللہ نے زندگی اس لیے دی کہ منصب بڑے کو پانے کے لیے. لیکن اللہ اس بات کو نہیں مانتے. یہ میری اور آپ کی سوچ تو ہے، لیکن اللہ اس بات کو نہیں مانتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں زندگی دی اور تیری موت کا بھی مالک ہے، اور تیری زندگی اور موت کے درمیان جتنی مہلت ہے اللہ صرف انسان کی ایک بات دیکھتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے. اور ہماری زندگی کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد جو بیان کیا، کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کی عبادت ہے. عبادت، نماز یہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ یہ بھی ایک عبادت ہے، حج یہ بھی ایک عبادت ہے، اور خرچ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے کی معاملت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، ماں باپ کا احترام کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے سے چھوٹے پہ رحم کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور حلال کا رزق کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے. ہم کیوں بھول چکے ہیں کہ صرف نماز روزے کو عبادت پہ مقید کر دیا؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہوگا انسان سے، میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں فنا کی؟ دوسرا سوال وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، میں نے تمہیں جوانی دی، اس میں تیرے پاس قوت بھی تھا، تو سب سے خوبصورت بھی لگتا تھا، اور لوگ تجھے دیکھ کے رشک کرتے تھے. مجھے بتا کہاں برباد کی؟ فیما ابلا، کہاں برباد کر دی اپنی جوانی کو؟ کیا تیری جوانی کا مقصد یہی تھا کہ اپنے خوبصورتی کے فریب میں دوسروں کو لا کے انہیں بلیک میل کرو؟ اس لیے تجھے خوبصورتی دی تھی، اس لیے قوت دی تھی، اپنے کمزور اور نحیف آدمی کو دبا دو، مارو، اس لیے جوانی دی تھی. بتا آج کہاں برباد کی تھی جوانی؟ اے اللہ ہم پہ رحم فرما.